محترم حضرات، مہینے تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، دن بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہیں۔ دنیا میں جو کچھ پہاڑ دریا سب کچھ اللہ کی ہے، لیکن کسی کو کسی پر فضیلت ضرور ہے۔ جیسے کہ انسان ہوتے ہیں، سب کے دو ہاتھ، سب کے دو پیر، دو آنکھیں، لیکن مائنڈ کے حساب سے، تعلیم کے اعتبار سے، منصب اور مقام کے اعتبار سے سب برابر ہیں؟ بولیے، ایک کام کرنے والا ہے، ایک کام کروانے والا ہے نا فرق؟ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ جلدی سمجھ جائیں گے، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ مہینے سب ہیں، لیکن جو فضیلت رمضان کو تمام مہینوں میں ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ آسانی سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ دن تو سب ہیں، لیکن جو مرتبہ جمعے کو حاصل ہے تمام دنوں میں وہ کسی دن کو نہیں ہے۔ تبھی تو آپ نہا دھو کے چلے آتے ہیں۔ جمعہ یاد رہتا ہے آپ کو، سنڈے یاد رہے، منڈے یاد رہے نہ رہے، ویسے تو یاد سب دن رہنا چاہیے بھائی۔ اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ فلاں دن جو گزر گیا میں نے کیا کمایا کیا کھویا، لیکن جو ہماری زندگی ہے، لیکن جمعہ یاد رہتا ہے کہ نہا دھو کر جانا ورنہ خیریت نہیں ہے۔ گھر والے کہیں گے کیسا مسلمان ہے، جمعہ بھی پڑھ نہیں جاتا، غلط تو نہیں کہہ رہے؟ اور جب میں تقریر کرتا ہوں تو اگر کسی کے اوپر وہ چیز آ رہی ہے تو کوئی یہ نہ کہا کرے مجھ سے کہ آپ مجھے دیکھ رہے تھے تو میں نہیں۔ یہ اس مسجد کا حال نہیں ہے، بہت ساری مساجد میں ایسے لوگ ہیں۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ نے 5 وقت آنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دن سب ہیں، لیکن جو جمعہ کو فضیلت تمام دنوں میں ہے وہ کسی کو، پہاڑیاں تو بہت بڑی بڑی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بڑی پہاڑیاں دنیا میں ہیں، لیکن جو صفا مروہ کو اہمیت ہے، جہاں حضرت اسماعیل نے اپنا قدم ناز رگڑا تھا اور چشمہ جاری ہوا تھا، تو آج بھی وہ فضیلت قائم ہے۔ تو پہاڑیاں بہت ہیں، لیکن جو افضلیت صفا اور مروہ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ بڑے بڑے علامہ، مفتی، سیٹھ، امیر، کبیر، بوڑھے، جوان، ڈاکٹر، انجینئر حج کرنے جائیں گے دوڑنا پڑے گا، کیونکہ وہاں حضرت حاضرہ دوڑی ہیں۔ اور اللہ نے صرف اتنا نہیں، اللہ کی نشانی بتایا ہے اسے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں ہے۔ جھوم کر کہو یا سبحان اللہ۔ تو پہاڑیاں بہت ہیں، لیکن صفا مروہ کی اہمیت الگ ہے۔ دن 7 ہیں، لیکن جمعہ کی اہمیت ہی الگ ہے۔ مہینے 12 ہیں، لیکن رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے نا کہ آپ فرض پڑھتے ہیں تو ایک فرض میں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور نفل ادا کرتے ہیں تو نفل کا ادا کرنے میں فرض کا ثواب ملا کرتا ہے۔ یہ کسی مہینے کو اہمیت حاصل نہیں ہے صاحب، ہے کہ نہیں؟ اور دن، مہینہ، پہاڑی، بہت ساری مثالیں۔ اب آئیے، گھر تو بہت ہیں، گھر تو بڑے بڑے ہیں، محل اتنے بڑے بڑے ہیں جن کا اندازہ نہیں ہے۔ فلانے کا محل، فلاں راجہ کا محل، فلاں پردھان منتری کا، فلاں وزیر داخلہ کا، فلاں وزیر اعظم کا، صدر جمہوریہ کا، بڑے بڑے محل ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ کے گھر مسجد کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے جامع مسجد ہو، چاہے مریم ناکا کی مراد خان مسجد ہو، وہ بھی ایک محل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں رکھتی ہے صاحب؟ آپ جاننا چاہیں گے نہیں؟ ہے نا؟ جاننا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم بغداد شریف گئے، سرکار غوث اعظم حج کرنے کے لیے گئے، 20,000 آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے حج کرنے کے لیے گئے۔ سرکار غوث اعظم جو ہے، آج ایک عام پیر تو عام نہیں ہوتا، لیکن بتانے کے لیے پیروں میں بھی کیٹیگری ہے نا، تو ان کے چاہنے والے، ماننے والے چاہتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ جائیں تو حج میں مزہ ہی الگ آئے گا، حج قبولیت کو پہنچ جائے گا۔ سرکار غوث اعظم پہنچے، 20,000 آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے تھے، ماننے والے تھے۔ مفتی اعظم مکہ نے دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے، اتنے چاہنے والے ہیں، کہا آپ لگتا ہے کہ آپ عالم ہیں؟ کہ الحمدللہ ہم عالم ہیں۔ غوث اعظم جیسا بڑا عالم ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی بڑا ولی ہوگا؟ کہیے، بتائیے۔ ایک سوال ہے میرا،
آپ سوال کا جواب دیں تو میں مطمئن ہو جاؤں. سرکاری خواص نے فرمایا کہ سوال کا جواب دوں گا, لیکن میرا پہلے ایک سوال ہے. میرا ایک سوال پہلے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ سنو, یہ بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا تھا, آخری غسل دیا گیا تھا, تو وہ پانی کہاں چلا گیا یہ بتاؤ. مفتی اعظم مکہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے تو زندگی گزار دی سوال اور جواب میں, بچوں کو پڑھانے میں, کوئی ایسا معمولی سوال ہوگا, کوئی خاص نہیں ہوگا, لیکن پوچھا تو یہ کتابوں میں نہ ملا. بڑے پریشان ہو, کہا ایک دن کی مہلت چاہیے, ایک رات کی مہلت چاہیے, اگلے دن بتائیں گے. اب رات ہوئی, مفتی اعظم مکہ پوری کتابیں چھان رہے ہیں, کہیں کچھ ملنا. اللہ کی مرضی نہیں ملنا تھا, نہیں ملا. فجر کے وقت سے کچھ پہلے آپ کی آنکھ لگی, دیکھا خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. میرے آقا تشریف لا رہے ہیں, نورانی چہرہ ہے, شعائیں پھوٹ رہی ہیں, اور ساتھ میں ایک شخص ان کے بغل سے ہے. روشنی سرکار کی اتنی ہے کہ وہ جو بغل میں شخص ہے ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا, لباس نظر آ رہا ہے, بس انسان سمجھ میں آ رہا ہے. کہا حضور آپ نے کرم نوازی کری, تشریف لائے, بڑا مسئلہ ہے, ایک سوال پیش ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو جو غسل دیا گیا تھا, آخری غسل, اس کا پانی کہاں چلا گیا؟ آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو غسل دیا گیا, وہ پانی کہاں چلا گیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا مجھ سے نہ پوچھو, جو میرے بغل میں ہے اس سے پوچھ لو, جو بغل میں ہے اس سے پوچھ لو, چہرہ نظر نہیں آ رہا. کہا آپ وہی بتائیے, کرم فرمائیے. جو بغل میں شخص ہے, انہوں نے کہا سنو, اللہ کے رسول کو جو غسل دیا گیا تھا, اللہ نے اس پانی کو زمین میں جمنے نہیں دیا, بلکہ اسے اٹھا لیا ہے اور آسمان میں بادل بنا کر اسے جہاں جہاں برسایا ہے, وہاں وہاں قیامت تک مسجد بنے گی. تو اب یہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اللہ کا گھر تو ہے, لیکن مصطفیٰ کے جو ہے غسل کا پانی یہاں برسا ہے, تبھی یہاں پر مسجد قائم ہو. قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بنتی رہیں گی, وہاں وہاں پانی برسا ضرور ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں. اس سے بڑی جگہ ہو سکتی ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں, قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, احب البلاد الی اللہ مساجدها, بہترین جگہوں میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے. وَأَبْغَضُ بلاد اللہ تعالی اسواقها, اور سب سے بری جگہوں میں اگر کوئی جگہ ہے تو بازار ہے. اب آپ سوچنے لگے ہوں گے اس والا بازار میں جانا بند, مطلب ضرورت کے لیے وہاں جانا ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں نا, آؤ چلے یار کہاں بازار گھومنے چلے, یہ گھومنے لفظ ہے یہ صحیح نہیں. بتانے کا مقصد ہے کہ اگر موقع ہو تو مسجد آؤ, اگر کام ہو تو صرف وہاں جاؤ, بلا وجہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ سب سے بہتر جگہ میں آپ بیٹھے ہیں نا. تو ابھی بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ سب سے بہتر جگہ میں بیٹھے ہیں. اور سب سے بہتر جگہ کو ہم نے بہتر نہیں بتایا, میرے آقا نے بہتر بتایا. تو جو مسجد کے کام میں لگے, جو مسجد کو آراستہ کرنے میں لگے, سجانے سنوارنے میں لگے, اس سے بہتر انسان ہو سکتا ہے کوئی؟ ہم اپنے گھر کو تو بڑا شاندار سجاتے ہیں, بھلے ہماری آمدنی 10 روپیہ ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں 15 روپے کی کام کر ڈالیں. ہوتا ہے نا, شادی آتی ہے تو اسی گھر کو اتنا سجاتے ہیں, دلہن کی طرح سجا دیتے ہیں, کوئی کمی نہیں رہتی. اگر کہیں جو ہے پتائی کمی ہو گئی ہے تو پینٹر کو بلا کے نئی پتائی ہوتی ہے. فٹنگ گڑبڑ ہو گئی ہو تو فٹنگ صحیح کراتے ہیں. سب کچھ, کہیں ٹائل کی ضرورت ہے ٹائل لگاتے ہیں, کہیں سیلنگ میں پنکھے کی ضرورت ہے پنکھا لگاتے ہیں. ہر قسم کے طور پر اپنے گھر کو سجاتے ہیں. بولو سجاتے کہ نہیں؟ جو سب سے بہتر جگہ مکان مسجد ہو, اس میں ہمیں پیچھے رہنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے یار ڈر کیوں رہے ہو, کس کے بولو, نہیں رہنا چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ کیا کون کرے, نیت اللہ جانتا ہے, نیت اللہ جانتا ہے. سرکار فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ دارن فی الجنہ, جو اللہ کے لیے مسجد کو تعمیر کرتا ہے, آراستہ ہے, سنوارتا ہے, بنا اللہ لہ دارن فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. سبحان اللہ تو کہہ دو یار, ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ سبحان اللہ کہنے میں ہم کو پیسے نکالنا پڑے گا. ایسے بھی نکالنا پڑے گا آپ کو بھائی, میں اپنے گھر کے لیے اپنے لیے نہیں مانگ رہا, کیونکہ دیکھیے شادی آتی ہے, ابھی میں نے بتایا تو گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا, تو مہینوں میں رمضان سے بہتر کوئی مہینہ, اور سب سے زیادہ نیکی کمانے والا مہینہ, اب مسجد دلہن سجانے کے لیے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ رمضان آ رہا ہے. اب دیکھیے یہاں بھی کچھ ضرورتیں ہیں. پتائی اگر آپ پیچھے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پتائی ہے, ضرورت ہے کہ نہیں ہے, اس میں حصہ لیں گے نہیں لیں گے. اور ایک چھوٹی سی بات بتانا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں, باہر کے حصے میں جب آپ جائیے گا
तो हर साल पुताई यहाँ पर होती है। लेकिन क्योंकि चबूतरा आप देखते हैं बाहर का निकलने के बाद कुछ जो है जानवर हैं वो आके वहाँ गंदगी कर जाते हैं। अब जानवर को तो कोई समझा नहीं सकता भाई कि देखो अभी अभी पेंट हुआ है, अभी अभी पुट्टी लगाया गया है, जानवर तो जानवर है। ये तो उनको चाहिए, उनके जिम्मेदारों को चाहिए जिन्होंने उनको जो बड़ा रुतबा दिया है और ऐसे छोड़ दिया है, ये उनकी कमी है ना। हमारे लिए तो वो जानवर है और जानवर रहेगा। और जानवर का मकाम ये है कि जानवर को बिला वजह नहीं सताना चाहिए, वो तो बेचारा जानवर है, हो सके तो 2 रोटी दे दे। ये इस्लामी नजरिया है, ये नहीं डंडा लेके तुम दौड़ाओ। लेकिन बताने का मकसद क्या है, जब पुताई होती है तो 1 महीना नहीं गुजरता, वो जब गंदगी करती है तो दीवारों में गड़बड़ हो जाता है। अब जब आप पानी डालेंगे तो पुट्टी होती है, नाम ही तो रखा गया है, समझ रहे ना। वो अपना काम कर देती है, धबड़े अलग से दिखने लगते हैं। तो 2 साल से मैं सोच रहा था, लेकिन पिछले साल हमारे लई भाई ने बड़ा मंसूबा लेकर आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मैं भी गुनाहगार भी शामिल हो गया। आपने भी ताउन किया होगा। बाहर के हिस्से में टाइल लगना है, समझ रहे ना, टाइल लगना है, और उसके बाद नीचे का हिस्सा और जहां जहां जरूरत है वहां पुताई होना है। अब अपनी हैसियत के मुताबिक आपको देना है। अगर आप 50 रुपए देते थे तो आपको कितने देना है, 100 रुपए देना, थोड़ा बढ़ा के। और हमारे कभी कभी वही भाई शिकायत करते हैं, भाई देखिए ये 1 रुपए 2 रुपए है यार, हमारे नाती पोते बच्चे भी 1 रुपया नहीं लेते, बल्कि उठा फेंक के मार देते हैं। ये दे रहे हो तुम हमें, हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। मतलब हम कितना नीचे जा रहे हैं कि हमारे पास 20 रुपए 50 रुपए पुड़िया खाने के लिए रोज है। 50 रुपए, बहुत से ऐसे लोग 200 रुपए के एक दिन पुड़िया खाते। अगर उनको अल्लाह ने दिया तो ठीक है, लेकिन फालतू चीज ना बर्बाद कर। कम से कम ये मौका ऐसा होता, देखिए मैं हमेशा नहीं खड़ा होता। एक बादशाह ने इरादा कर लिया कि हम मस्जिद बनाएंगे। अब बादशाह तो कुछ भी कर सकता है ना, यहाँ 4 लोग मिल जाए तो 4 लोग भी ऐसे होते हैं कि मस्जिद बना डालते हैं, अल्लाह की मदद होती है। बादशाह ने इरादा किया किसी चंदा नहीं लिया जाएगा, मस्जिद हम बनाएंगे। एक लकड़हारा था, लकड़ियां काटता था, उसका इरादा हुआ कि अल्लाह का घर बन रहा है, कुछ ईंटें मेरी भी लग जाए कितना अच्छा होगा। एक दिन उसने लकड़ी बेची और उस दिन का पैसा अपने घर नहीं ले गया, बल्कि उससे चंद ईंटें खरीदी। खरीदने के बाद बादशाह के पास पहुंचा, हुजूर मैं चाहता हूँ कि ये जो है मस्जिद जो बन रही तो 4 ईंटें मेरी भी लग जाए। सुना है ना आप, सुना है कि नहीं सुना? अब बादशाह ने कहा भाई तुमने ऐलान सुना था, हमने कहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें बादशाह बनाया है, हम खुद मस्जिद बनाना चाहते हैं। अब बेचारा बादशाह के सामने क्या कहेगा कि नहीं, जबरन की नहीं कर सकता। दिल में तो अरमान थे कि किसी तरह वो मस्जिद में ईंटें लग जाए, लेकिन हसरत पूरी नहीं हो रही। उसने दूसरा प्लान बनाया। उसने क्या किया, लकड़ी का गट्ठर बांधा, उसके अंदर 4 ईंटें, जो भी 4-6 ईंटें थे जो खरीद के लाया था, बांधी और फिर कस के बांध के चल दिया था। और जहां मस्जिद का काम चल रहा था, जहां ईंटें रखी रहती थी, जब काम चलता है आप देखिए बाहर ईंटें बालू पड़ी रहती है अक्सर, तो वहां जाके जानबूझ के लड़खड़ा गया और गिर गया। और इतना हल्का गट्ठर बांधा था, जैसे गिरा खुल गया, जैसे खुला तो ईंटें भी बाहर आ गई। उसने जो है लकड़ियां समेटी और ईंटें छोड़ दी। उनका कहो सुभान अल्लाह। नियत थी 4 ईंटें मिल गई। अब मिस्त्री को क्या मालूम है किसकी कौन सी ईंटें हैं, उसने वो भी लगा दी। बादशाह रात में सोया, ख्वाब में देखा एक महल तैयार है, एक महल तैयार है, शानदार महल। करीब गया तो उसका नाम लिखा था, उसके बगल में एक और महल है, उसमें भी नाम लिखा हुआ था। जैसा ये महल वैसा ही, कोई कमी नहीं है। अल्लाह अकबर। फरिश्तों से पूछा ये किसका महल है? कहा ये तुम्हारा महल है। कहा क्यों महल बनाया गया मेरे लिए? बनाया इसलिए क्या कि तुम मस्जिद बना रहे हो, तुम मस्जिद बना रहे हो। अच्छा ये किसका महल है? बिल्कुल मेरे जैसा। कहा ये तुम्हारे महल्ले में जो है लकड़ी बेचने वाला रहा करता था, उसका महल है। कहा अच्छा उसका महल, उसने क्या किया है? कहा उसने ये किया है कि तुम्हारी तामीर में जो अपने जो है 4 ईंटें मिला दी, अल्लाह ने महल अता फरमा दिया। ये अल्लाह की बारगाह है। हम तो हिसाब किताब से देते हैं कि तुमने इतना दिया तो तुम्हारा इतना बनता है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो 1 रुपए देने वाले को भी महल दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप 1 रुपए देने वाले नहीं, आप तो कम से कम 4-4, 5-5, 600 रुपए देने वाले। मैं बार बार नहीं कहता हूँ, सिर्फ 2 काम है। एक तो बाहर का हिस्सा है टाइल का, जिसका तकरीबन 120 फुट लंबाई है और 4 फुट ऊंचाई, कि वो जो चीजें होंगी तो वो साफ हो जाए, जहां पानी डालेंगे तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी मेरा कहना यह है कि आप आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह हनीफ भाई ने शुरुआत कर दी, लेकिन मैं शुरुआत करने वाला था। चलिए इनका सवाब, मेरा सवाब भी इन्हीं को मिलेगा। ये मेरी तरफ से भी 500 रुपया है और बड़ा बड़ा के आइए। देखिए मैं बार बार नहीं कहूँ, मैं चाहूंगा कि अगला जुमा आने से पहले आपको यहाँ टाइल लगा मेरे, बढ़ जाइए थोड़ा सा। देखिए टाइल की पेटी 350 रुपए की आ रही है। आप लोग में ऐसे ही बहुत से लोग होंगे जो कह सकते हैं कि मेरी तरफ से एक पेटी, कह सकते हैं कि नहीं? माशाल्लाह देखिए
بہت سست معاملہ ہے. جنت لینا ہے کہ نہیں لینا یار؟ ہم نہیں کہہ رہے. آقا دیکھیں دنیا کی جو ہے بات غلط ہو سکتی ہے, رسول پاک کی بات غلط, سرکار فرما رہے الحمدللہ. دیکھیے 500 روپے اور آگے بڑھتے جائیے, آتے آئیے. میں چاہ رہا ہوں کم سے کم یہاں پہ 8-10 ہزار کا یہی اکٹھا ہو جائے معاملہ, تو یہ 12-13 ہزار کو صرف پورا باہر کا کام ہے. میں نپوا چکا ہوں, دکھوا چکا ہوں. اس کے بعد الگ سے پٹائی کا کام ہے. ماشاءاللہ 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 الحمدللہ. جتنی سیمنٹ لگے گی ایک صاحب دیں گے وہی بھائی. اچھا دیکھیے اگر کوئی دینا چاہ رہے ہیں, اگر ابھی فلحال نہیں ہے, اشارہ بھی کر سکتے ہیں, بتا دیجیے گا خاموشی کے ساتھ. الحمدللہ ہمارے جبریل بھائی, ان کی طرف سے بھی بڑھتے جائیے, آ جائیے بہت تیزی کے ساتھ, آپ بڑھیے. اور دیکھیے خواجی بھائی ہمارے آگے, یہ تو ہمیشہ جو مسجد کے لیے جب یہ کام ہوتا ہے والا یہ نل وغیرہ کا, تو یہ بڑھ چڑھ کس طرح. ہاں الحمدللہ. ہمارے شیخو بھائی بتا رہے ہیں کہ اوپر بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جو ہے اگر چاہے تو ایک ہی بار میں اپنی طرف سے پورا سامان دے سکتے ہیں, کہ ساری پینٹ کا ڈبہ میری طرف سے کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے تھوڑا دورہ دیکھیے کتنے ہوگا, بتاؤ آپ تھوڑا ٹائم لے لے, کوئی دقت تو نہیں نا. کون آپ اپنے لیے مانگ رہے بھائی؟ اگر ہماری بات پہ آپ اس گناہگار کی زبان پہ لبیک کہہ رہا ہے تو مجھ کو ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. دودھ پاک پڑے اللہم صلی علی. دیکھیے بتائیے ہم 10 کے ٹارگیٹ پہ لے تھے, 27 ہوئے ہیں. کتنے ہوئے ہیں؟ 2700 روپے. میں چاہتا ہوں 27 کو آپ 5 بنا سکتے ہیں, کچھ نہیں تو 5 تو بن جائیں گے نا. ہے کوئی بتائیے آگے بڑھنے والا, پیچھے بتائیے. ایک کام کر, ہاں ماشاءاللہ بہت دھیمے سے جو ہے دروازہ کھولا آپ نے, اتنی دھیمے سے بند بھی کر لیا ماشاءاللہ. الحمدللہ. دیکھیے 100 روپے اور آگے. چلیے وقت نہ لیں گے. اب ایک گزارش میری طرف سے ہے, آئیے ہمارے للو بھائی جو ہے کچھ سوچ رہے ہیں. ماشاءاللہ 3 تو کرا ہی دیں گے انشاءاللہ. وحید بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کی صفائی ستھرائی میں لگے رہتے ہیں. الحمدللہ آپ کی طرف سے الحمدللہ. دیکھیے جو اقرار کہے تھے اور یہاں پورے بھی ہو گئے. سبحان اللہ کہیے. یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ جس سے چاہے. دیکھیے ایک بات میں چھوٹی سی بتا دوں کہ غریب وہ نہیں ہے, غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو. غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہونے کے بعد بھی اللہ کی راہ میں پیسہ نہ نکلے, وہ غریب ہے. وہ غریب ہے. پیسہ ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے, اس کے بعد بھی نہ نکالے, وہ غریب ہے. وہ غریب نہیں ہے کہ جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو. کوشش یہ کریے کہ جب چندہ ہوگا, نماز کے بعد ہوتا ہے نا, تو جس کو جو دیتے ہیں اس سے بڑھ کے دے. اوپر والے بھی ذمہ داری نبھائے اپنی. دیکھیے مسجد ہر طریقے کی فیسلٹی, چھوٹی مسجد ضرور ہے لیکن یہاں کسی چیز کی کمی نہیں دکھائی دیتی. یہاں فریج بھی ملے گی آپ کو, ٹھنڈے پانی اے سی بھی ملے گا, گرم پانی کا انتظام ملے گا. ابھی رمضان شریف آ رہے ہیں, انشاءاللہ موٹی موٹی جان مادے بھی آپ کو بچھی ملیں گی انشاءاللہ. الحمدللہ میں جتنا شکر ادا کروں آپ لوگ کا اتنا کم. اللہ کا فضل ہے کہ آپ جیسے مخیر حضرات مجھے ملے. اگر آپ کا ساتھ میرے ساتھ نہ ہو تو واقعی میں ایک قدم آگے نہیں چل سکتا. اور میرے بھائی کا بھی اس میں بہت بڑا تعاون ہے کہ ہر طریقے سے خدمت کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی مسجد میں ایک بوڑھی عورت جھاڑو لگایا کرتی تھی. آپ نے بھی اپنے دور میں دیکھا ہوگا, پہلے زمانے میں عورتیں آتی تھی مسجد جھاڑو لگایا کرتی, صبح کے ٹائم چلی آتی تھی. ہماری سرور صاحب کی مسجد میں بھی ایک عورت تھی جس کو ہم لوگ کہتے تھے سلام بھائی, اس کا نام تھا سلام بھائی. وہ بھی آیا کرتی, جھاڑو لگاتی تھی. بتانے کا مقصد پرانے زمانے میں ہوتا تھا, اب باقاعدہ خادم مقرر کر دیے گئے پینشن کے حساب سے. اچھی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بوڑھی عورت دکھائی نہیں دے رہی بہت دن سے. لوگوں نے فرمایا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. آقا کو فکر ہے, آقا جانتے ہیں کہ کون ہماری مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے. کہاں گئی؟ انتقال ہو گیا رسول اللہ. مجھے بتایا نہیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ آپ نبوت کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, لہذا اس کام کے لیے آپ کو بلانا, آپ کو پریشان کرنا. اور رات کے وقت انتقال ہوا تھا, ہم لوگوں نے مل کر اس کی جنازہ کی نماز پڑھ دی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس کو جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے, جھاڑو دیتی ہے, معمولی سمجھتے ہو. وہ معمول ہی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہے وہ. چلو مجھے لے کر چلو اس کی قبر میں, اور میں اس کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھوں گا.
बूढ़ी औरत ना आलिमा थी ना फाजिला थी, लेकिन सिर्फ उसका दिल मस्जिद में लगा था, सफाई करने के लिए आती थी, और जो मस्जिद की सफाई करता है अल्लाह उसके दिल को साफ कर दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और बस अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ रिवायतें हैं। अब सरकार ने नमाज़े जनाजा पढ़ दी। अच्छा, वो सलाम वाली भाई के, क्योंकि इनके रिश्तेदारों में भी थी, तो वो देखिए किस्मत देखिए, वो सलाम भाई को मौत कैसे मिली। इनका बताना यह है कि सज्जे की हालत में इंतकाल हो गया। कितनी अच्छी बात है। और तहज्जुद पढ़ती लिखती बहुत थी, जबकि डांट भी खाती थी, वो कभी कभी आगे आगे होती थी, लेकिन उसका दिल मस्जिद में लगा था, तो अल्लाह ने सज्जे की हालत में उसे मौत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बस आखिरी बात 10 सेकंड की, वो ये है कि जब थैली आपके सामने आए, जो आप देते थे उससे ज्यादा देंगे ना इंशाल्लाह। इतना डर रहा है कि ऐसा ना दूसरे के निकाल के नहीं देना, अपने पर जेब से देना है, ये ध्यान रखना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। और अगर कोई बाद में ताउन करना चाहे, अभी काम शुरू नहीं हुआ, तो हमसे ना मिले, बल्कि हमारे वही भाई से मिल लें, यही काम कराने वाले जिम्मेदार हैं। मैं तो आपका खादिम हूँ।